غلامان احمد رضا کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روئے زمین پر جتنے بھی حساس مسلمان موجود ہیں، دانشور موجود ہیں، وہ امت مسلمہ کی زبوں حالی پر ماتم کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور بگڑتے ہوئے معاشرے کو دیکھنے کے بعد ان کا اضطراب دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ کون سی برائیاں ہیں جو اس وقت ہمارے معاشرے میں نہ پنپ رہی ہوں؟ وہ کون سا گناہ ہے جس کے اندر اس وقت مسلمان ملوث نظر نہ آتے ہوں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج دن بدن زنا اور بدکاری بڑھتی جا رہی ہے، اور برائیوں کے دلدل کے اندر مسلمان ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہمارے زوال کا سبب کیا ہے؟ آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہماری بے قراری کی وجہ کیا ہے؟ آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہماری پستی کی وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے دنیاوی تعلیم رکھنے والا کوئی شخص یہ کہے کہ علم نہ ہونا یہ مسلمانوں کی تباہی کا سبب ہے، جہالت کی وادیوں میں بھٹکنا یہ مسلمانوں کی پریشانی کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے بزنس مین یہ کہے کہ معاشی اعتبار سے تنگ دستی اور بدحالی یہ مسلمانوں کی تباہی کا سبب ہے۔ تو میں عرض کروں گا کسی حد تک ان کی بات تو سمجھی جا سکتی ہے، لیکن ہم قرآن سے پوچھیں کہ اے قرآن تو بتا یہ مصیبتیں ہمارا استقبال کیوں کر رہی ہیں، اور دنیا کے جس خطے میں ہم چلے جائیں ہمیں پریشانیاں دعوت دیتی کیوں نظر آتی ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زمین اور دنیا اتنی وسیع ہونے کے باوجود ہمارے لیے تنگ کیوں نظر آ رہی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مصیبتیں تمہیں پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، بہت سارے گناہ تو اللہ یوں ہی معاف فرما دیتا ہے۔ آج مصیبتیں جو ہمارے دروازوں پر دستک دے رہی ہیں یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ گناہ کے دلدل میں ڈوبنے والا مسلمان اپنے کریم کے ارشادات کو فراموش کر چکا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو فراموش کر چکا، اپنی زبان سے دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی ہوں، لیکن اگر زندگی میں جھانک کر کے دیکھا جائے تو دور تک بھی غلامی رسول کا رشتہ نظر نہیں آتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم دیکھیں قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں گناہوں کے حوالے سے غور کریں تو بہت سارے گناہوں کا تذکرہ قرآن و احادیث کے اندر ملتا نظر آئے گا کہ ان گناہوں کی بنیاد پر یہ عذاب ہے، ان گناہوں کی بنیاد پر یہ سزا ہے، ان گناہوں کی بنیاد پر انسان اس تباہی کا شکار ہوگا۔ لیکن آج میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کون سا سب سے بڑا گناہ ہے جس گناہ کے بعد دوسرے گناہ کے دروازے کھلتے ہیں، انسان کا قدم کب بہکتا ہے، انسان کے دل میں جذبات کب انگڑائیاں لیتے ہیں، انسان برائیوں کے دلدل میں کب ڈوب جاتا ہے، انسان کے ہاتھ اور پیر بدکرداری کی طرف کب آمادہ ہوتے ہیں، وہ کون سا دروازہ ہے جس کے کھل جانے کے بعد انسان ان برائیوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ نگاہ وہ دروازہ ہے کہ جس سے گزرنے کے بعد باقی سارے دروازے کھلا کرتے ہیں، اس لیے کہ پہلے انسان کی نگاہ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر اس کا پورا وجود بہکتا چلا جاتا ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ نگاہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اسی لیے پروردگار جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل، میرے محبوب آپ فرما دیجئے، للمؤمنین، مومنوں سے، یغضوا من
अबसारिहिम, अपनी निगाहों को नीची रखें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, परवरदिगार ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए निगाहों को नीची रखने का हुक्म अता फरमाया। और आप जानते हैं ये आयत अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की जानिब से इतनी अजीम आयत है कि आप सहाबा की जिंदगी का जायजा लें, ताबईन की जिंदगी का जायजा लें, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जायजा लें, तो आपको पता चलेगा कि सहाबा का चलना रसूल आज़म के नक्शे कदम के मुताबिक था और इसी वजह से उनकी निगाहें हमेशा झुकी झुकी रहती। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत जब हुजूर की निगाहों का तस्करा करते हैं तो कहते हैं, नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफात पे लाखों सलाम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज दुनिया के इंसानों को औरतें दावत नजारा दे रही हैं, बदकिरदारियां दावत नजारा दे रही हैं। आज का नौजवान रात की तन्हाई के अंदर यूट्यूब पर जाकर गंदी पिक्चरें देख रहा है और गंदी तस्वीरें देखकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर रहा है। जानते हैं आप, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस बंदे पर लानत फरमाई जो ऐसी गलत चीजों को देखा करता है। और इसी के साथ साथ फरमाया गया, कल बरोज़े क़यामत उसकी आंखों के अंदर जहन्नम की सलाखें डाली जाएंगी जो अपनी निगाहों को आवारा कर दिया करता है। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज आप देखें सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज अलैहि रहमा की हयात तैयबा का मुताला करें। अल्लाहु अकबर। जब सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैहि अन्ना सागर के करीब तशरीफ फरमा थे, उस वक्त सिचुएशन ये हुई कि पृथ्वीराज ने ये सोचा था कि इस बाबा के पास दुनिया के लोग माइल हो रहे हैं और इनके हाथों पर इस्लाम भी कबूल कर रहे हैं, इनके दीवाने भी बनते जा रहे हैं, इनके इर्द गिर्द घूमते भी चले जा रहे हैं। हमें किसी न किसी तरीके से इनको यहां से उठाने की कोशिश करनी चाहिए। तो उन्होंने उसने देखा कि सुल्तानुल हिंद को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने बड़ा ऊंचा मर्तबा अता किया है। हजारहा ताकतों के बावजूद गरीब नवाज के मानने वालों की तादाद कम नहीं होती, उनके करीब हल्के के अंदर दिन ब दिन इजाफा होता चला जाता है। उसने सोचा कि इस सुल्तानुल हिंद को कैसे उठाया जाए। उसने जादूगरों को बुलाया और जादूगरों को बुलाने के बाद उनसे कहा कि मोइनुद्दीन पर जादू करो और किसी भी तरह से उन्हें शिकस्त दो और शिकस्त देने के बाद यहां से निकलने पर मजबूर करो। जब बेसियार कोशिश की गई, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज अलैहि रहमान ने अपने करीब आयतुल कुर्सी का हिसार कर लिया, जिसकी वजह से जादू का असर उन पर नहीं हो रहा था। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा जादूगर था, उसने कहा मोइनुद्दीन पर जादू का असर उस वक्त होगा जब मोइनुद्दीन की निगाह खता खा जाए। अगर उनकी निगाहें गंदी हो जाएंगी तो जादू करना हमारे लिए आसान होगा। तो उस वक्त पृथ्वीराज ने यह कोशिश की कि उस जमाने के अंदर, उस दौर के अंदर, उस शहर के अंदर मौजूद जो बड़ी बड़ी हसीनाएं थी, उनको मदऊ किया गया और कहा गया, जाओ अन्ना सागर में तुम नहाने के लिए जाओ। जब तुम नहाओगी तो किनारे बैठा हुआ ये मोइनुद्दीन तुम्हारे हुस्न में गिरफ्तार हो जाएगा और तुम्हारे पर निगाह पड़ेगी, उसके बाद जादू करना आसान हो जाएगा। लेकिन अल्लाह अकबर, सुल्तानुल हिंद तिलावत कुरान मुकद्दस में मसरूफ थे, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के कलाम की तिलावत कर रहे थे। लड़कियां आई, अन्ना सागर में नहाने लगी, लेकिन मेरे ख्वाजा कुरान में इतने डूबे हुए थे कि उनकी तरफ निगाह उठा करके भी नहीं देखी। वो नहाकर निकल गए। जब निकल गई तो निकल जाने के बाद उन्होंने जादूगर से कहा, पता नहीं इसकी निगाहों में किसका हुस्न जमाल समाया हुआ है कि ये हमारी तरफ तो निगाह उठाकर देखता ही नहीं। उसके बाद पृथ्वीराज ने ये इरादा किया कि मैं अपनी बेटी, जिसके हुस्न के चर्चे पूरे शहर के अंदर हैं, मैं उसे आमादा करूं ताकि ये जाकर मोइनुद्दीन को बहका दे। अल्लाह अकबर। बेटी को तलब किया गया और तलब करने के बाद उससे कहा गया, बेटी
بیٹی آج میں تم سے ایک کام لینا چاہتا ہوں، جاؤ اور جا کر معین الدین کو اپنے دامے فریب میں گرفتار کر لو۔ وہ بن سور کر کے جاتی ہے، ابا گھبرائیں نہیں، میں ابھی انہیں اپنی محبت میں گرفتار کر لوں گی۔ وہ بن سور کر کے گئی، اللہ اکبر، میرے خواجہ تلاوت میں مصروف ہیں، نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، اور کافی دیر تک جب اس کی طرف آپ نے التفات نہیں فرمایا تو اس لڑکی نے دور سے آواز دی، یا معین الدین۔ اتنا سننا تھا کہ معین الدین کے معنی ہوتا ہے دین کی مدد کرنے والے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی اس نے کہا غریب نواز نے نگاہ جھکائی اور اس کے بعد ایک نگاہ اٹھا کر کے فرمایا، لبیک یا بنتی، میری بیٹی میں حاضر ہوں۔ اتنا کہنا تھا، اس کے دل سے کفر نکل گیا اور وہ آغوش اسلام میں قدم رکھنے پر مجبور ہو گئی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہماری نظریں زمین کی چیزوں کو نہیں دیکھ پاتی، اور سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں، نظر تو الہ بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے شہروں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ یہ غوث پاک کو نظر کہاں سے ملی؟ یہ غوث پاک کو کمال کہاں سے ملا؟ یہ خواجہ کی نظر میں تاثیر کہاں سے پیدا ہوئی؟ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کی نگاہیں محفوظ تھیں، ان کی نگاہیں جھکی جھکی رہا کرتی تھی، ان کی نگاہیں کبھی غلط چیز کی طرف اٹھتی نہیں تھی۔ مسلمانوں، آج ہماری تباہی کا سبب یہ ہے کہ ہم راہ چلتے ہیں تو نہ جانے کیا کیا دیکھتے چلے جاتے ہیں، کن کن چیزوں کو دیکھتے چلے جاتے ہیں، اور آج کا مسلمان کہتا ہے ہم کیا کریں؟ ہم بچنا چاہتے ہیں، بچ نہیں پاتے، ہم بچنا چاہتے ہیں، کوشش کے باوجود نگاہیں خطا کھا جاتی ہیں۔ آئیے اس کا علاج بھی اللہ کے برگزیدہ بندوں نے عطا فرمایا۔